بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج ہم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ جو ہے اس کی آیت 107 یہاں سے آگے چلیں گے۔ سورہ الانبیاء 21ویں سورہ آیت 107۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم، اس آیت جلیلہ جو آیت 107 ہے، اس کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ یہ جو ترجمہ ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ کو رحمت بنایا ہے دونوں جہانوں کے لیے یا سب جہانوں کے لیے، تو یہ ترجمہ فساد کی جڑ ہے۔ یہ جو ترجمہ کیا گیا ہے کہ تمام اقوام عالم کے لیے، جہانوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا، تو اس ترجمے سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد اس طرح پڑتی ہے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پر رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا، تو جو رحمت کرنے والا ہوگا اسے جس پر اس نے رحمت کرنی ہے اس کا علم ہونا چاہیے، جس پر رحمت کرنی ہے رسول نے، نبی نے، اس کا اسے علم ہونا چاہیے۔ اور رحمت ہے تمام جہانوں کے لیے، تو گویا کہ تمام جہانوں کی معلومات اور علم اس کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس کے پاس اختیار بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس کے پاس رحمت کرنے کا اختیار نہیں ہے تو رحمت کرے گا کیسے؟ تو پہلے اس کے پاس علم ہوگا، علم کائنات۔ نمبر 2، اس کے پاس اختیار ہو۔ پہلے معنی میں علم غیب آ گیا اس کے لیے، اور غیب بھی کل کائنات کے حوالے سے، عالمین کے حوالے سے۔ دوسرا، اس کے پاس اختیار آ گیا، اختیار بھی کل کائنات کے حوالے سے۔ تو اسی کو ہمارے دوسرے بھائی کہتے ہیں مختار کل، کہ نبی غیب دان ہے اور نبی مختار کل ہے۔ دوسرا عقیدہ آیا اس سے۔ تیسرا عقیدہ پیدا ہوا کہ جس نے رحمت کرنی ہے اس پر وفات کیسے آئے گی؟ وہ تو زندہ ہوگا، اور جب تک عالمین ہے وہ عالمین پر اس نے رحمت کرنی ہے، لہذا وہ عالمین کے لیے زندہ ہوگا، تو حیات النبی ہو گئی۔ تو ایک غلط ترجمے نے 3 بنیادی جو توحید کے ستون تھے ان کو گرا دیا۔
حیات النبی بھی ثابت ہو گئی، علم غیب بھی ثابت ہو گیا، اور مختار کل ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ جبکہ اصول یہ ہے قرآن فہمی کا، بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا ترجمہ جو قرآن میں تضاد پیدا ہونے کا باعث ہو، وہ ترجمہ غلط ہے، میرا ہو یا آپ کا، یہ قاعدہ ہے۔ اور وہ ترجمہ کہ جو قرآن حکیم کے کسی دوسرے مقام سے ٹکرائے، یا قرآن کے جو انٹرنل سٹیٹمنٹس ہیں، داخلی بیانات ہیں، ان میں وہ تضاد پیدا کرے، ایسا ترجمہ خود بخود غلط ہوگا، بوجہ اس کے کہ وہ قرآن کے کسی دوسرے مقام سے ٹکرا رہا، اس میں تضاد پیدا کر۔ مثلا یہی جو ترجمہ ہم نے دیکھا کہ نبی مختار کل بھی ہو گیا، غیب دان بھی ہو گیا، حیات بھی اس کی ہو گئی، تو اب اس ضمن میں ہم ایک دو مقامات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ جس سے اس ترجمے کی غلطی جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، اور وہ تقاضا کرے گی کہ اس کا ہم صحیح ترجمہ جانیں۔ مثلا سورہ الانعام 6 سورہ جو ہے، آیت نمبر 50، سورہ الانعام 6 سورہ آیت نمبر 50، ارشاد ربانی ہے، کل اے رسول اعلان کرو، اے رسول اعلان کرو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، کہ اے لوگو میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی اللہ کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ کے خزانے میرے پاس نہیں ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو خزانے ہیں ان میں سے جو رحمت ہے، رحمت کے بھی خزانے ہیں، اور رحمت کے خزانوں کا مالک بھی اللہ ہی ہے، رحمت بھی خزانوں کی شکل میں ہے، اور رحمت کے خزانے بھی اللہ ہی کے پاس ہیں، کسی نبی کے پاس، ولی کے پاس، غیر اللہ کے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ اس کا حوالہ بھی ہے سورہ صافات آیت نمبر 9، کہ اللہ کے خزانے اللہ ہی کی ملکیت میں، اللہ نے اپنی رحمت کے خزانوں کو بھی علم کے خزانے، حکمت کے خزانے، قدرت کے خزانے، حتیٰ کہ رحمت کے خزانے، وہ بھی کل انسانیت جس میں انبیاء بھی شامل ہے، ان میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ 2 مقامات پر یہ اعلان ہے، بنی اسرائیل آیت نمبر 100، 17 سورہ آیت نمبر 100، اور سورہ سواد 38 سورہ آیت نمبر 9، کہ اللہ کے خزانے صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، رحمت کے خزانے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے خزانے وما اس کی رحمت کے خزانوں کے، وہ میرے پاس نہیں ہے، ایک چیز۔ نمبر 2 فرمایا ولا عالم الغیب، اور یہ کہ میں غیب دان نہیں ہوں، غیب میرے پاس نہیں ہے۔ تو اس میں جو مفروضہ قائم ہوا تھا کہ وہ غیب دان ہوگا نبی، تو فرمایا کہ میں غیب دان بھی نہیں ہوں۔ پھر فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، اور میں کوئی سپر ہیومن نہیں ہوں، وفات پانے والا 3:144، رسول بھی وفات پانے والے ہیں، تو رسول کے لیے وفات ہے، رسول کے لیے خلود نہیں ہے۔ 23-34 میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افإن مت فهم الخالدون، کہ ہم نے کسی کے لیے بھی خلود نہیں دیا۔
خلود نہیں ہے، رسول کے لیے بھی خلود نہیں ہے۔ تو اگر یہ معنی ہم لیں کہ نبی رحمت کرنے والا ہے تمام جہانوں پر اور جہان ہمیشہ کے لیے، تو نبی کو بھی ہمیشہ کے لیے رہنا چاہیے۔ تو یہ بات بھی آذر قرآن غلط ہے۔ وہ جو میں نے غالباً 23 کا ہے، تو وہ 23 نہیں 21 بٹ سورہ الانبیاء آیت 34، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، خلود بھی نہیں ہے۔ 23-15 میں فرمایا اِنَّكَ مَيِّتٌ، آپ تو وفات پانے والے۔ تو وفات بھی نبی کے لیے، خزانے بھی اس کے پاس نہیں، علم غیب بھی اس کے پاس نہیں۔ اور اس ضمن میں حقیقت حال کیا ہے، یہ تو چیزیں نبی کے پاس نہیں ہے کیا نبی کا مقام؟ تو ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں اللہ کی وحی کے، جو وحی ہوتی ہے میرے پاس میری طرف، جس کا بیان ہے اسی سورہ الانعام کی آیت 19 میں کہ اوحی الیہ ھذا القرآن، کہ میری طرف تو صرف یہ قرآن وحی ہوا، تو میں تو وہی قرآن کے پیچھے پیچھے چلنے والا۔ آگے فرمایا قل ھل یستوی الاعمی والبصیر، کہ کیا بھلا اعمی اور بصیر دونوں برابر ہو سکتے؟ تو یہاں پر الاعمی ان کو قرار دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ماننے کی بجائے رسول کے پاس، اسے علم غیب کا مالک، اسے سپر ہیومن مانے۔ تو یہ ساری چیزیں قرآن حکیم نے ان کو اندھا پن کرا دی۔ اور دوسرا عقیدہ جو ہے وہ بصیرت ہے، اور ہمارے اندر خلاف بصیرت اور اندھا پن کیوں پیدا ہو گیا؟ اس کا جواب دیا افلا تتفکرون، کہ تم نے عقل و بصیرت کے چراغ کو کیوں گل کر لیا؟ تم کیوں سوچتے نہیں؟ تم کیوں سوچ سمجھ اور تدبر سے کام نہیں لیتے؟ میری مراد یہ تھی، ہم ہیں 21-107 پر، سورہ الانبیاء آیت 107 پر۔ تو میں نے اصول یہ بتایا کہ ہر وہ ترجمہ جو قرآن حکیم میں تضاد کا باعث بنے وہ ترجمہ غلط ہے۔ لہذا یہ ترجمہ جو بھی ہم نے کیا ہے اس میں 3 بنیادی باتیں، کہ نبی کا عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا، اور ان کا زندہ و دائم و قائم رہنا، یہ ضروری ہے، اور یہ تینوں صفات نبی میں نہیں ہیں۔ بس یہ ترجمہ غلط ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم کے اپنے بیانات کی روح سے اس کا صحیح ترین ترجمہ کیا ہے۔ تو فرمایا وما ارسلناک، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو، اور نہیں بھیجا ہم نے رسول بنا کر آپ کو مگر آپ کا رسول بنا کر بھیجنا یہ ہمارا رحمت کرنا ہے تمام اقوام عالم کے لیے۔ یہ جو رحمت ہے یہ حال نہیں ہے رسول سے، اس کو کہتے ہیں مفعول من اجلہ یا مفعول لہو، یعنی ما قبل فعل کی علت اور غائب۔ مثلا میں کہوں قم تو قیامن للاستاذ، قم تو اکرامن للاستاذ، کہ میں کھڑا ہو گیا۔ کیوں کھڑا ہو گیا؟ اکرامن لکا، آپ کی عزت افزائی کے لیے، استاذ کے احترام کے لیے۔ تو یہ جو اکرام اللہ کا، احترام اللہ کا، اس کو ہم کہتے ہیں مفعول لہو، یعنی وہ کاز، سبب، علت، غائب جس کے لیے ماقبل فعل صدور پذیر ہوا ہو۔
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا یہ اللہ تبارک و تعالی کا رحمت کا عمل ہے. یعنی رسول کو رسول بنا کر بھیجنا اس لیے ہوا کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم پر اپنی رحمت ظاہر کرنا چاہیے. یعنی رحمت کا عمل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجنا یہ ایکٹ، یہ عمل، ایسا کرنا یہ اقوام عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. رحمت کرنے والا، رحمت بھیجنے والا اللہ ہے، رسول نہیں. البتہ رسول کو رسول بنا کر بھیجنا یہ اقوام عالم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. اس ضمن میں یہ جو رحمت للعالمین ہے رفقہ محترم، اگر اسی پر ہم قرآن کے حوالے سے لے لیں تو 135 مقامات ہیں جہاں پر قرآن حکیم نے اس موضوع کی تفصیلات کو یا جزیات کو بیان کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ 135 حوالہ جات صرف اگر اس پر گفتگو شروع ہو جائے تو کب ختم ہوگی. اس لیے میں اختصار کے ساتھ ان میں سے چند ایک نمائندہ قسم کے جو حوالہ جات ہیں وہ آپ کے سامنے لاؤں گا اور بات اس سے بھی واضح ہو جائے گی اور ہم آگے بڑھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے. اس ضمن میں رفقہ محترم ہم پہلے سورہ قصص 28ویں سورہ جو ہے سورہ القصص 28ویں سورہ ہے اور رحمت للعالمین کی وضاحت خود قرآن نے کر دی ہے کہ یہ رحمت کیا ہے کیا نہیں ہے. سورہ القصص 28ویں سورہ آیت نمبر 46 ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. فرمایا کہ اے رسول آپ موجود نہ تھے، اے رسول آپ موجود نہ تھے. حاضر ناظر کی نفی ہو گئی. رسول موجود نہ تھے، حاضر ناظر نہ تھے. وما کنت اور آپ موجود نہ تھے کہاں؟ بجانب الطور، جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر وحی کا آغاز ہوا، طور پہاڑ کے دامن میں، تو وہاں پر آپ موجود نہ تھے. اس نادائنا جبکہ ہم نے اسے وحی کے لیے بلایا. لیکن آگے فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، آپ اس وقت موجود نہ تھے لیکن وہ تمام جو واقعات ہیں، وہ کوہ طور پر جو وحی اتری، اس کے جو کنٹینٹس ہیں، وہ سب ان سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. اور وہ جو آپ کو آگاہی عطا کی جا رہی ہے اس کو فرمایا وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن یہ سب کچھ جو آپ کا رسالت کا عمل ہے، نبوت کا عمل ہے، انباء کا خبروں کا آپ کو عطا کیا جانا ہے، یہ رحمت ہے. رحمت ہے کس کی جانب سے؟ من ربک، تیرے رب کی جانب سے. یعنی آپ کا نبوت و رسالت کے منصب پر فائز کیا جانا
یہ رحمت ہے کس کی؟ من ربک، تیرے رب کی جانب سے. یہ تیرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے تجھے رسول بنایا اور اس طرح مخلوق تک تیرے توسط سے اس نے اپنا کلام پہنچایا، دین پہنچایا، خدا پہنچائی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کیوں کی؟ لِتُنذِرَ قَوْمٌ مَّا آتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ اس طرح بیدار کرنے والے ہوں. لِتُنذِرَ، تاکہ آپ بیدار کریں ان اقوام کو کہ جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی وارنر، آگاہ کرنے والا نہیں پہنچا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے فیض یاب ہو سکے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی جو نسبت ہے وہ خود متعین کر دی کہ رحمتاً من ربک، کہ یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یعنی رسول کی رحمت نہیں ہے، یہ رحمت ہے تیرے رب کی. پھر اس ضمن میں اسی سورہ کی آیت 86 دیکھیں، اسی سورہ القصص آیت نمبر 86. آیت نمبر 86 میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اے رسول آپ امید نہیں رکھتے تھے. ما كُنْتَ تَرْجُو، آپ امیدوار نہ تھے، آپ کو امید نہ تھی کس بات کی؟ ان یلقا الیک الکتاب، کہ کتاب قرآن، دستور حیات، اللہ کی نبوت و رسالت آپ کو عطا کی جائے گی. وہ تمام قصے اور کہانیاں رفقائے محترم جو یہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائش سے پہلے ہی ان کی ماں کو خوابیں آئیں، عبد المطلب کو خوابیں آئیں، فلاں کنارے گر گئے، فلاں آتش کدے بند ہو گئے، اور رسول پر یہ علامت تھی، وہ علامت تھی. اور رسول جب نبوت سے پہلے چلتے تھے تو سنتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ ساری چیزیں باطل ہیں، کیونکہ اگر یہ سب کچھ پہلے سے ہوتا تو پھر تو ہر لمحے آپ امید سے ہوتے کہ اب نبی بنایا، اب نبی بنا، اب وہی آئی، اب جبرائیل آئے. کیونکہ جب کسی کو آپ پہلے سے کہہ دیں بھئی تم فلاں منصب کے لیے چنے جانے والے ہو، تو ہر وقت وہ خوابیں وہی دیکھتا ہے، اس کے تصور میں وہ نقشہ، وہ منصب گھومنے لگتا ہے. تو اگر یہ قبل از وقت نبوت کے آنے سے پہلے، وحی کے نزول سے بہت پہلے، بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدائیں سن رہے تھے کہ یہ آپ ہونے والے نبی ہیں، تو اس صورت کے اندر تو نبوت کے بارے میں یہ کہنا کہ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ یہ منصب جلیلہ جو ہے یہ مجھے عطا کیا جانے والا ہے، میں مستقبل کا نبی ہوں. یعنی حامش سیرہ میں طٰہٰ حسین نے وہ تمام روایات جو اس حوالے سے ان کو جمع کر دی ہے کہ وہ لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ النبی المنتظر ہے، یہ امین ہے، یہ صادق ہے، یہ آنے والا نبی ہے. تو یہ غلط بات ہے. قرآن کی ایک آیت نہیں رفقائے محترم، آیت کے ایک چھوٹے سے حصے نے ان تمام روایات کی جڑ کاٹ دی جس میں اس طرح کا ذہن پیدا کیا گیا ہے کہ نبی پہلے سے امیدوار ہو چکے تھے، ان کو خوابیں پتہ نہیں کیا کچھ. تو یہ غلط بات ہے. قرآن کہتا ہے قطعاً آپ کو امید نہ تھی. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ، سورہ القصص آیت نمبر 86. آگے فرمایا إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، یہ ہے بات، مگر آپ کی جانب کتاب کا نازل کیا جانا.
آپ کو کتاب کا عطا ہونا، آپ کا رسول کے مقام پر منصب پر فائز ہونا، یہ کیا ہے؟ رحمتم من ربک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یعنی آپ کا مقام نبوت و رسالت پر فائز ہونا یہ رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے۔ یعنی رسول اپنی ذات میں رحمت نہیں ہے، بلکہ رسول کا من جانب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مبعوث کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اقوام عالم پر۔ اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ وہ رحمت ہے کس شکل میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رسول کی رسالت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اقوام عالم۔ اسی ضمن میں رفقا محترم سورہ دخان دیکھیں، 44ویں سورہ، سورہ آیت نمبر 4 5 6 4 5 6 ارشاد ربانی ہے، تو یہ قرآن ایک ایسے دور میں نازل ہوا ہے، فی لیلۃ مبارکہ، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، فرمایا کہ بے شک نازل کیا ہم نے اس قرآن کو فی لیلۃ، ایک رات میں نہیں رفقا محترم۔ یہ لیلۃ القدر پر ایک مستقل مقالہ ہے جس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ غزوہ قرآن لیلہ کیا ہے اور لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو یہ ایک رات نہیں ہے، یہ 44ویں سورہ 3-4 آیت پر ہمیں، تو یہ وہ پورا دور ہے۔ اور اس کو لیل اس لیے کہا کہ اس دور میں ظلمت تھی، ظلمت تھی، ظلمت کے دور میں قرآن کا نزول ہوا تاکہ ظلمت کو کافور کر کے مطلع الفجر تک نوع انسانی کو پہنچایا جائے۔ اور یہ دور کہ جس میں ظلمت ہی ظلمت تھی، اس قرآن نے آ کر اسے مبارک، اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے چاروں طرف افزائش، بڑھوتری، نشو و نما، ربوبیت، یہ وسائل جو تھے اس وحی کے نتیجے میں عام ہو۔ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس وحی کے نتیجے میں چاہا کہ ہم لوگوں کو بیدار کریں، جگائیں۔ جاگنا اور جگانا یہ آپ کو اور میرا فریضہ قرار دیا گیا رفقا محترم سورۃ الانعام آیت نمبر 19، فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اور یہ جو دور ہوتا ہے جس میں وحی نازل ہوتی ہے، نزول وحی کا پورا دور، یہ کیا ہوتا ہے؟ فیہا یفرق، اس پورے دور میں نمایاں طور پر الگ الگ ابھرے ہوئے انداز میں، کلیئر کٹ انداز میں واضح کر دیا جاتا ہے کل امر حکیم، ہر حکمت والا معاملہ۔ حکمت، فلسفی، علت غائی، دانش و بینش، یہ تمام چیزیں اس دور میں وہی ان کو نمایاں کر دیتی ہے، ممتاز کر دیتی ہے۔ اور یہ سارے کا سارا کیا ہوتا ہے؟ امرم من عندنا، یہ تمام معاملہ ہمارے ہاں سے اور ہمارے ہاتھ میں اور ہمارے توسط سے نوع انسانی تک پہنچایا جاتا ہے۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی رسولوں کو بھیجا کرتے ہیں، اور آپ کو بھی ہم ہی نے رسول بنا کر بھیجا۔ اب آگے آتا ہے رحمتم من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ یہ دیکھیں، انا کنا مرسلین،
یہ انا کننا مرسلین وہی الفاظ ہیں، وما ارسلناک، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے آپ کو مگر اس لیے رحمت للعالمین۔ اب اس رحمت کی نسبت کہاں کی، کس طرف کی؟ رحمتم من ربک، یہ آپ کا رسول بنا کر بھیجا جانا رحمتم من ربک، یہ رحمت ہے تیرے رب کی، یعنی رحمت کرنے والا، رحمت سے نوازنے والا، رحمت کا فیضان عام کرنے والا رب ہے، نہ کہ رسول۔ رحمتم من ربک، یہ آپ کی رسالت، یہ آپ کو رسول بنانا، یہ رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے، اور بے شک وہ رب جو ہے وہی ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو وما ارسلناک الا رحمہ، یہ رحمت ہے اللہ تعالی کی، یعنی آپ کا بطور رسول مبعوث ہونا، اس کے پیچھے جو سبب ہے، علت ہے، غایت ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ان کی رحمت ہے۔ بس رحمت کرنے والا اقوام عالم پر، تمام جہانوں پر نبی نہیں، وہ اللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوئی کہ اس نے اپنا رسول بھیجا، اور رسول جو کچھ لے کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن، اور یہ قرآن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تمام نوع انسانی کے لیے، اقوام عالم کے لیے، رہتی دنیا کی، یعنی رہتی دنیا تک۔ اسی لیے فرمایا سورہ الحجر آیت نمبر 9 کے اندر، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر جو ہے، قرآن جو ہماری رحمت کا مظہر ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یعنی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرآن کی شکل میں آئی، اور اس قرآن نے تا قیام قیامت رہنا ہے، اس لیے رسول شخصی جو ہے اس کی تو حفاظت نہیں کی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت قرآن کی شکل میں ہے، اس کی تابعد حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لیا، اور فرمایا کہ ہم ہیں اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ یوسف آیت 104، سورہ یوسف آیت 104 فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، کیونکہ جو نوع انسانی کے لیے طاعت ذکر ہے، ہدا ہے، رہنمائی ہے، وہ قرآن ہے۔ اس لیے 15/9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ یہ ذکر جو تمام اقوام عالم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر ہے، ہم ہی نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 104 میں فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر، اور نہیں سوال کرتے، نہیں مانگتے آپ ان سے اس قرآن کے حوالے سے کوئی اجر۔ اس کے برعکس حقیقت تو یہ ہے کہ ان هو الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن ہے تمام اقوام عالم کے لیے، ان کو ان کے رب کی یاد دہانی کرانے والا، رب کا راستہ دکھانے والا، رب کی ربوبیت عالمینی کے لیے نظام عطا کرنے والا۔ تو میری مراد یہ تھی کہ قرآن جو ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مظہر، اور قرآن حکیم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے عطا کیا جانا نوع انسانی کو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی رحمت کرنے والا خود اللہ ہے، اور اس نے یہ رحمت قرآن کی شکل میں
کی ہے، اور اس رحمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا ابد محفوظ رکھا ہے تاکہ رہتی دنیا تک ہر انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت سے فیض یاب ہوتا رہے۔ اس ضمن میں ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1787۔ یہ 85 سے یہ شروع ہوتا ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحینا الیک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا۔ یہاں پر جو روح ہے رفقائے محترم، یہ سول کے معنی میں نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا تصور ہے کہ یسألونک عن الروح کہ یہ لوگ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ کہیے کہ یہ روح جو ہے یہ تیرے رب کے امر میں سے ہے، میرے رب کے امر میں سے ہے، اور نہیں تم اس کے بارے میں علم دیے گئے مگر بہت تھوڑا۔ یہ غلط ہے۔ یہاں پر سیاق و سباق میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ قرآن کا ذکر ہے۔ مثلا آیت نمبر 81-82 میں دیکھیں وَنُنَزِّلُ القرآن مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ما قبل کس کا ذکر ہے؟ قرآن کا، اور اس آیت کے بعد کس کا ذکر ہے؟ اوحینا الیک، وحی کا۔ تو یہ جو روح ہے اصل میں یہ وحی ہے، سول نہیں، اسپرٹ نہیں۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ روح کی بجائے وحی کی جو ماہیت ہے، نیچر آف ریویلیشن، تو یہ آپ سے روح کی ماہیت یعنی وحی کی ماہیت کے بارے میں سوال کرتے۔ قل الروح من امر ربی، ان سے یوں کہو کہ یہ جو وحی ہے یہ کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے؟ من امر ربی، یہ تیرے رب کی کمانڈ ہے، یہ تیرے رب کا امر ہے، یعنی تیرا رب عالم انسانی میں جس امر کے حوالے سے حکومت، حکمرانی، نظام عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق اور اللہ تبارک و تعالی عامر، جس کی خلق ہے اسی کا امر ہونا چاہیے، یہ ضابطہ ہے۔ جو مینوفیکچرر ہے کسی بھی چیز کا، گائیڈنس عطا کرنا بھی اسی کا فریض ہے۔ تو چونکہ کل نوع انسانی ایک اللہ کی مخلوق ہے، بس اسی کے امر کا یہ حق ہے کہ وہ کل کی کل مخلوق پر اس امر کی حکمرانی قائم ہو۔ تو یہ من امر ربی، یہ وہی کیا ہے؟ یہ تیرے رب کا امر ہے، کمانڈ ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس پر کل نوع انسانی کو قائم کیا جانا چاہیے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن اے مخاطب انسانوں، تمہیں باپ دادا کی روایات کا تو بہت علم ہے، ایسی چیزوں کا بہت علم ہے جو براہ راست تمہارے پرچے میں آنے والی نہیں ہے۔ جس طرح آج ہم 14 سال، 12 16 18 سال ایسی چیزوں پر لگا دیتے ہیں جو براہ راست ہم سے متعلق نہیں ہے، ہمارے بدن اور جسم سے متعلق ہے، لیکن جو ہماری اصل ذات سے جس کا تعلق ہے اللہ کی وحی کا، اس کے علم پر ہم کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو یہ فیکٹ بیان فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے باپ دادا نے، تمہارے ماحول نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی کہ تم اس وحی کا علم حاصل کرتے، نہیں پا سکے تم اس وحی کا علم مگر بہت تھوڑا۔ یعنی تم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود، مسلمانوں والا نام رکھنے کے باوجود، قرآن پر آج دعوی ایمان کے باوجود، سب سے کم علم اگر ہے تمہیں کس چیز کا؟ قرآن۔
حتیٰ کہ رفقائے محترم آپ بڑے بڑے علاموں سے پوچھیں بھئی قرآن کا معنی کیا ہے، لڑ پڑیں گے. بھئی لڑنے کی کیا بات ہے، بتا دو آپ ہمیں قرآن کس کو کہتے ہیں. کہ جی پڑھنے والی چیز. تو پڑھنے میں تو بائبل بھی پڑھی جاتی ہے، نیو ٹیسٹامنٹ، اولڈ ٹیسٹامنٹ، وید، اوستا، اوستا، یہ بھی چیزیں پڑھی جاتی ہیں. تو پڑھنے کے حوالے سے تو پھر یہ بھی قرآن ہو گئی. قرآن کس کو کہتے ہیں؟ تو قارا یقرا کا اصل معنی ہوتا ہے رفقائے محترم کسی چیز کو، یعنی اس کے ساتھ نر اور مادہ کا ایسا تعلق قائم کر دینا کہ جس سے اس سے ولادت نو پیدا ہو. یعنی دو چیزوں کا اس طرح کمبینیشن یا ارتباط قائم کر دینا کہ اس سے ایک تیسری چیز پیدا ہو. قرآن کا معنی قارا یقرا، کسی مادہ کو یا ایسی چیز کو جس کے اندر پوشیدہ امکانات ہوں، اس کو اس قابل کر دینا کہ وہ اپنے پوشیدہ امکانات کو باہر لا سکے، وہ فروٹفل ہو سکے، وہ زرخیزی کے پروسیس سے اس طرح گزار دینا کہ وہ اپنے تمام انر کے امکانات کو باہر لا سکے. اسی لیے جب بھی کوئی مادہ یعنی جس کے اندر صلاحیتیں وہ باہر لا سکے اس سٹیج کو قرو کہتے. قرو قرآن حکیم میں استعمال ہوا. تو القرآن وہ دستور حیات جو نوع انسانی کو ایج آف میچورٹی پر، کہ جب نوع انسانی بلوغت عقلیہ پر پہنچ گئی اور اس کو ایک نیو برتھ، خلق جدید، جسم کی نشو و نما جب کامل ہو گئی، اب اس کے انر کے ذات کے تقاضے جو تھے، ذات کے تقاضوں کو فروٹفل کرنے کے لیے اور اسے ایک نئے ایرا ایج یا دور میں داخل کرنے کے لیے اب جو دستوری حیات اللہ کی طرف سے آیا وہ قرآن کہلایا. اور اب قرآن ہی نوع انسانی کو اگلے مرحلے میں داخل کر سکے گا. یہ عقل کا مقام اور منصب ہے ہی نہیں. نوع انسانی جب بھی ارتقائی مرحلے میں اگلے ارتقائی مرحلے میں داخل ہوگی تو قرآن ہی کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ یہ قرآن ہی کا خاصہ ہے. انجیل کا یہ کام نہیں، وید کا یہ کام نہیں، تورات کا یہ کام نہیں. اگلے ارتقائی یعنی مرحلے میں صرف اور صرف القرآن. کیونکہ قارا کا معنی یہ ہے کسی چیز کو گابن کرنا، اس کو حمل دے کر اس طرح کر دینا کہ وہ اگلے یعنی جسے خلق جدید قرآن نے کہا نیو برتھ. تو خیر یہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، فرمایا کہ تمہیں اس قرآن کے ساتھ نسبت و تعلق ہونے کے باوجود بہت کم دیے گئے ہو علم، اور وہ بھی قرآن کا. اس ضمن میں تائیدی حوالہ ہمارے سامنے سورہ شورى کی آیت نمبر 52 میں آیا ہے. 42ویں سورہ آیت نمبر 52. وَقَذَالِكَ أَرْسَلْنَا، یعنی وہی کیا ہم نے آپ کی طرف روحم من امرنا، روحم من امرنا، یہی الفاظ ہے. یہ 42-52 ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف روح من امر جو ہے اسے وہی کیا ہے، بھیجا ہے ہم نے. اور وہی روح من امر جو وَقَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یہی روح من امر قرآن کی اصطلاح ہے. اور اسی کو قرآن نے کتاب کہا ہے، اور اسی کو ایمان کا ذریعہ کہا ہے، اور اسے وہ نور قرار دیا ہے کہ جس نور کے نتیجے میں نوع انسانی اللہ تک پہنچے گی. تو خیر یہ تو ضمنی بات تھی کہ روح جو ہے یہ کیا ہے؟ قرآن حکیم. آگے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے رسول انسانیت تو دور ہے، مسلمانوں کا اس قرآن کے ساتھ جو تعلق اس وقت ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس تعلق اور برتاؤ سے کچھ بعید نہ تھا کہ ہم اس قرآن کو واپس لے جاتے. یا جس طرح آپ کسی کو کوئی گراں قدر تحفہ، گراں قدر چیز دیں اور پھر دیکھیں کہ وہ اس گراں قدر چیز کی توہین کر رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے،
اس کو یعنی اس کا جو پراپر چینل ہے اس سے وہ نہیں کر رہا، تو آپ کہیں گے صاحب کیوں دی میں نے، واپس لے لیں اس سے۔ تو فرمایا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، کہ اگر ہم ان لوگوں کی ناقدری کو دیکھتے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم اس قرآن کو ان کی ناقدری کی وجہ سے واپس لے لیتے، اور اگر ہم ایسا کرتے ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، تو پھر آپ کو کوئی اس قرآن کی واپسی کے لیے وکیل نہ مل سکتا، کیونکہ ہم نے تو دیا ان کو اور انہوں نے اس کی ناقدری کی، اب دوبارہ ان کو ہم کیوں دیں؟ لیکن فرمایا کہ ہم اس قرآن کو واپس نہیں لے رہے، واپس نہیں لیں گے ان کی ناقدری کے باوجود۔ کیوں واپس نہیں لیں گے؟ اِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، کیونکہ تیرے رحمت کی تیرے رب کی رحمت جو قرآن کی شکل میں ظاہر ہوئی ہے، یہ صرف آج کے انسان کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آج کے انسان کے لیے نہیں ہے کہ اگر آج کا انسان ناقدری کرے تو ہم واپس لے لیں، کیونکہ اس کا دائرہ کار جو ہے، اس کا دائرہ کار تو ہے آخر انسان کا، تا قیام قیامت، ختم نبوت کے بعد۔ اب کوئی اور نبی تو آنے کا نہیں کہ چلو اگر ایک دور کے لوگ ناقدری کر رہے ہیں تو ہم اس کو واپس لے لیں، اگلا نبی آ جائے گا پھر ہم اپنا کلام واپس لے آئیں گے۔ تو اس لیے چونکہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے ہماری یہ رحمت قرآن والی قائم رہے گی، خواہ لوگ اس کی قدر کریں یا نہ قدری۔ اس لیے فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا کر کے اپنے عظیم فضل کا آپ پر اظہار کیا۔ اور یہ قرآن کیسا قرآن ہے رفقا محترم؟ قرآن کہتا ہے، رحمان کا اعلان ہے، قل اعلان کرو کہ اگر جمع ہو جائیں تمام جن اور تمام انسان، اولین آخرین، علماء، عوام، سائنسدان، دنیا جہان کا علم اور فضیلت رکھنے والے لوگ، اولین و آخرین جمع ہو جائیں کس بات پر؟ الا یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ وہ اس قرآن جیسا کوئی دوسرا قرآن، اس کی صورت جیسی کوئی صورت، اس کی آیت جیسی کوئی آیت پیدا کر لیں، لا یاتون بمثل، تو پوری نوع انسانی اس قرآن جیسا قرآن، اس کی صورتوں جیسی کوئی صورت اور اس کی آیتوں جیسی کوئی ایک آیت بنا نہیں سکتے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی پیٹھ ٹھونکنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، مدد پہنچانے کے لیے، ایک دوسرے کا دست و بازو بھرنے کے لیے ہر ممکن جتن کیوں نہ کر لیں۔ یعنی قرآن بے مثیل اور لا مثال، لہذا یہ کہنا کہ قرآن کی مثل کوئی بھی اور چیز ہے، یہ غلط۔ تو ان حوالہ جات سے جو بات میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ یہ جو رحمت ہے یہ دراصل کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جو اس نے قرآن حکیم کی شکل میں نوع انسانی پر کی، اور اس کو لانے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اس کے حوالہ جات تو بہت ہی زیادہ ہیں رفقا محترم، ان میں سے میں صرف دو ایک آپ کے سامنے لاتا ہوں تاکہ ہم آگے چلنے کے اہل ہو سکیں۔ تو سورہ النحل ہم سے ذرا پیچھے ہے، 16ویں سورہ ہے، 16ویں سورہ، آیت 89، سورہ النحل آیت نمبر 89۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول، وہ دور کہ جب ہم ہر امت کے سامنے انہی میں سے ایک گواہ ان کے مقابلے میں لا کھڑا کریں گے۔ ہر امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی گواہی دی، اپنے کلام کی گواہی دی، اپنے دین اور نظام کی گواہی دی، اور وہ گواہ انہی میں سے تھا، من انفسہم، انہی کی زبان میں، انہی کا تمدن، انہی کی تہذیب، انہی کا ماحول، تاکہ وہ صحیح معنی میں اتمام حجت کر سکے اپنے ہم عصروں پر۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، اور یہ جو آپ کی امت ہے اور آپ سے لے کر تا قیام قیامت جو انسانیت آ رہی ہے، اس سب کے مقابلے میں ہم آپ کو گواہ کے طور پر کھڑا کریں گے۔ تو صحابہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہ، پھر صحابہ، تابعین پر، تبع تابعین پر، اور پھر یہ امت کل نوع انسانی کے سامنے گواہ ٹھہرائی گئی ہے، آپ اور ہم۔ سورہ الحج آیت نمبر 78، سورہ البقرہ آیت 142-43۔ تو آپ دیکھیں رفقائے محترم، آپ کو اور مجھے نوع انسانی کے سامنے اللہ نے اپنا گواہ ٹھہرایا۔ تو ہم سوچیں کہ یہ گواہی ہم نے بھی اللہ کے دین کی کسی پر قائم کی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اور آپ سے توقع کی ہے رفقائے محترم۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آپ کو عاشق کہتے، انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے اللہ کے حکم سے؟ سورہ الانعام کی آیت 19 میں ارشاد فرمایا گیا، وَلَقَدْ أُوحِیَ، بے شک وحی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن، أُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا القرآن، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ کیوں وحی کیا گیا ہے رفقائے محترم؟ مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے، ٹیلی ویژن پر نور بصیرت سے آغاز کرنے اور اس کے بعد دنیا جہان کی جو دکھاتے ہیں ہم وہ دکھانے کے لیے۔ کیوں یہ وحی کیا گیا قرآن میری طرف؟ لِأُنذِرَکُم، کہ اے لوگوں میں تمہیں جگاؤں، بیدار کروں، جگانا۔ اور آگے کیا فرمایا رفقائے محترم؟ وَمَن بَلَغَ، اور جس تک یہ قرآن پہنچے اس کا فرض ہے کہ وہ بھی دوسروں کو جگائے، جاگنا خود اور دوسروں کو جگانا۔ تو ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں رفقائے محترم، ہم نے بھی قرآن کے نام پر کسی فرد کو، سوئے ہوئے کو جگایا ہے؟ یا ہم نے عقیدہ بنایا کہ قرآن ناقص ہے، ناتمام ہے، اس کتاب کو نہ پڑھو کیونکہ اس میں قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے؟ یہ مذہبی پیشوائیہ سازش کیوں کر رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ انسان جاگے نہ جگائے، انسان سویا رہے، اور رہزنوں کو خوب موقع ملتا ہے کہ ان کی سوئے ہوئے کی جیب سے جو چاہو نکالو، وہ سوئے ہوئے آنکھیں بھی ان کی بند، جو چاہو ان کے ہاتھ میں تھما دو۔ وہ خواہ سانپ کو سمجھ لیں کہ یہی سانپ نہیں ہے، کچھ اور ہی ہے۔ تو نوع انسانی کے دشمن، امت کے یہ دشمن نہیں چاہتے کہ یہ امت بیدار ہو، یہ جاگے، یہ بیدار ہو، کیونکہ رہزنوں کو اور جعلی مال بیچنے والوں کو خطرہ ہے کہ اگر انہوں نے آنکھیں کھول لی تو ہمارے جھوٹے اور نقلی سکے جو ہیں وہ چلیں گے نہیں، جھوٹا کاروبار نہیں ہوگا۔ تو جھوٹ کا کاروبار کرنے والے طبقات نہیں چاہتے کہ یہ امت قرآن کی بنیاد پر جاگے اور دوسروں کو جگائے۔ تو فرمایا ہم آپ کو گواہ کے طور پر لائیں گے، اور آگے فرمایا رفقائے محترم 16:89 میں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک بڑے اہتمام کے ساتھ، نزلنا باب تفعیل ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ
بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ ہم نے نازل کیا آپ پر کس کو؟ الکتاب، قرآن کے دستور حیات۔ کتابیں اللہ نے نازل نہیں کی آپ پر، ایک ہی کتاب نازل کی، ایک ہی دستور حیات۔ وہ کیسا دستور حیات ہے رفقہ محترم؟ قرآن کیا ہے اور کیا نہیں ہے رفقہ محترم، اس کے بارے میں کسی مولوی، قاضی یا مفتی کے فتوے کو آپ مت مانیں۔ جس کا قرآن ہے اسی سے پوچھیں کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بھی ہے کہ مصنف ہی اپنی تصنیف کو بہتر بیان کر سکتا ہے۔ مولوی صاحبان تو کہتے ہیں قرآن مشکل، بڑا ہی مشکل، 14 علوم کے بغیر آپ اسے پڑھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ اور 14 علوم والے بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے کالے بال سفید ہو گئے پر قرآن ہم پھر بھی نہیں سمجھے۔ جبکہ قرآن والے کا یہ دعویٰ ہے، ایک نہیں 4 دفعہ، 4 صورتوں میں نہیں، ایک ہی صورت میں رفقہ محترم، ایک ہی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 دفعہ یہ اعلان کیا ہے رفقہ محترم کہ یہ قرآن آسان، بہت آسان، بہت آسان ہو، تم اس قرآن آسان سے فیضیاب ہونے والے۔ 54 سورہ جو ہے رفقہ محترم، 54 سورہ القمر، اس میں ارشاد فرمایا آیت نمبر 17 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو آسان سے آسان کیا ہم نے فیضیاب ہونے کے لیے، کیا ہو تم اس سے فیضیاب ہونے والے؟ یعنی قرآن کا دعویٰ ہے اپنے بارے میں کہ یہ آسان اور بہت ہی آسان۔ یہی اعلان رفقہ محترم آیت نمبر 22 میں ہوا، 54-22 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، دوسری دفعہ اعلان ہوا۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 30 میں دوبارہ یہی اعلان ہوا، 32 میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو ہم نے آسان سے آسان کیا، ہو تم اس آسان قرآن سے فیضیاب ہونے والے۔ پھر آیت نمبر 40 میں اعلان کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان سے آسان کیا ہم نے اپنے قرآن کو، ہو تم اس آسان قرآن سے فیضیاب ہونے والے۔ ایک ہی صورت میں یہ 4 دفعہ کیوں اعلان ہوا؟ ایک تو قرآن کے 4 ابواب ہیں، ہر باب کے بارے میں یہ اعلان ہے، اور دوسرا ایک ہی صورت میں 4 دفعہ تاکہ زیادہ فاصلہ نہ ہو، بار بار ان کو جھنجھوڑا جائے، بار بار ان کو آگاہ کیا جائے، ایک حقیقت بار بار ان کے ذہن نشین کروائی جائے کہ یہ قرآن آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، آسان ہے، ہو تم رب کے اس فرمان پر ایمان لانے والے۔ پھر اس کے ساتھ 44/58 میں فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، کہ اے رسول ہم نے قرآن کے آسان ہونے کا اعلان کیا آپ کی زبان سے، تاکہ جو کہتے ہیں ہم تو آج کے رسول ہیں، ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ اعلان رسول کی زبان سے نہ سنیں، تو ان کو رسول کی زبان سے بھی یہ اعلان کروایا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، سورہ دخان آیت نمبر 58۔ پھر سورہ مریم 19ویں سورہ کی آیت 97 میں اعلان کرایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، تو میری مراد ہے قرآن کیا ہے کیا نہیں ہے مت پوچھو کسی سے، جس کا قرآن ہے اسی سے پوچھو۔ مثلا یہ قرآن میں کیا ہے، اس میں تو چند ایک احکام ہیں، احکام کی کوئی تفصیلات تو ہے نہیں، ان احکام پر عمل کیسے کرنا ہے قرآن میں تو یہ ہے نہیں۔ اب اس میں رحمان کیا فرماتے؟ اس وقت ہمارے سامنے سورۃ النحل آیت 89، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور نازل کی ہم نے آپ کی جانب اپنی الکتاب، قرآن، دستور حیات، اور یہ کیسا دستور حیات ہے؟ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، تِبْيَانًا
کھول کھول کر بیان کرنے والا. یہ تبیان مبالغے کا صیغہ ہے، مصدر ہے. کھول کھول کر بیان کرنے والا کس چیز کو رفقائے محترم؟ لکل شیء، ہر چیز کو. یہاں ہے لکھا ہوا الا الصلاۃ، ہر چیز کو کھولے گا، صلاۃ کو نہیں، زکوٰۃ کو نہیں، حج کو نہیں، جہاد کو نہیں. تو کھولتا کس کو ہے؟ یہاں کوئی ایکسیپشن اللہ نے نہیں کہی کہ ہر چیز کی ہم تفصیل بیان کریں گے، پر صلاۃ، صوم، حج، زکوٰۃ، جہاد، فنڈامنٹلز ان کی وضاحت نہیں کریں گے. عجیب ہے. قرآن کا دعویٰ رفقائے محترم تبیانا لکل شیء، ہر وہ چیز جو دین میں ضروری ہے اس کو اللہ نے بیان کر دی، تفصیل کے ساتھ بیان کی. تبیانا لکل شیء، آگے فرمایا لکل شیء وہدی ورحمۃ، ہر چیز کے حوالے سے جتنی گائیڈنس درکار تھی وہ اللہ نے نازل فرما دی، ہدا. اور آگے فرمایا ورحمہ، اور نوع انسانی کے لیے جتنی رحمت درکار تھی وہ بھی قرآن کی شکل میں اللہ نے بیان کر دی. وبشرا، اور نوع انسانی کو جتنی بشارات درکار تھی وہ بھی اس قرآن میں جمع کر دی. لیکن اس پر ایمان کون لائے گا، کون نہیں؟ فرمایا للمسلمین، جو تو اللہ کے فرمان کے سامنے جھکنا چاہے اس کے لیے تو اس میں سب کچھ ہے، اور جو اللہ کے فرمان کے سامنے جھکنے کی بجائے باپ دادا کی روایات کا، علماء وقت کے فتووں کا انبار اپنے ذہن میں بٹھا کر آیا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے. اس حقیقت کو تسلیم کرنے والے کون ہیں؟ المسلمین، مسلم اس بات کو مانیں گے. اور جن نے کہا جی کون مسلم، فرقہ کون سا ہے؟ فرقوں کے بغیر مسلمان کیسا؟ تو فرقہ واریت کا مارا ہوا اس بات پر ایمان نہیں لائے گا، مسلم ایمان لائے گا. جو اس کو مانے گا وہ مسلم، جو نہیں مانتا وہ مسلم نہیں، ہاں مسلمانی رجسٹر میں اس کا نام مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی نظر میں وہ مسلم نہیں. اس ضمن میں رفقائے محترم ایک اور حوالہ دیکھ کے آگے چلتے ہیں. سورہ الاعراف آیت 52، 52 آیت، 7ویں سورہ 52 آیت. وہاں اسلام کا مسئلہ صاف ہوا تھا، مسلم اس کو مانے گا، اور اب مسئلہ ہوگا ایمان کا. جو مانے وہ مومن، اور جو نہ مانے نہ وہ مومن نہ وہ مسلم، خواہ وہ مسلمانوں کا خودساختہ امام ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے مسلم نہیں کہتا اور اللہ اسے مومن بھی نہیں کہتا. ابھی آ جائے گا آپ کے سامنے سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 52. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، بے شک ہم لائے ہیں، ہم لائے ہیں ایک ہی کتاب، ایک ہی دستور حیات، ایک ہی قرآن. بے شک ہم لائے ہیں ان سب کے سامنے ایک ہی کتاب، 2 3 4 5 سیاہ ستہ اور سیاہ اربع، 5 کتابیں، 6 کتابیں، 4 کتابیں نہیں، ایک کتاب. لیکن وہ کتاب کیسی ہے؟ مولوی تو کہتا ہے مجمل کتاب ہے، گونگی کتاب ہے، ہر طرح کی تفصیل سے فارغ کتاب ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رفقائے محترم جس کا قرآن ہے وہ اپنے قرآن کی شان جانتا ہے، مقام جانتا ہے، اس کی نیچر جانتا ہے. قرآن والے سے پوچھ قرآن کیسا ہے، کیا کہتا ہے قرآن والا؟ رحمان کیا کہتا ہے؟ فصلناہ علی علم، فصلناہ علی علم، ہم نے مفصل کیا ہے اس قرآن کو،
فیصلوں والا بنایا ہے، فیصلہ کن انداز میں اتارا ہے. فصل، فیصلوں والا بنانا، مفصل بنانا، جتنی تفصیل درکار تھی اتنی اس کے اندر رکھ دینا، یہ اللہ کا دعویٰ ہے. اور آگے فرمایا علی علم، بار بنا علم کے، اس میں کوئی ایسی تفصیل نہیں جس میں علم ہی علم نہ ہو. بار بنا علم کے، سائنس کے، حکمت کے، دانش و بینش کے ہم نے آپ نے اس الکتاب قرآن کو مفصل بنایا. آگے فرمایا رفقائے محترم ہدی و رحمہ، ہم نے اسے مکمل ہدا اس سے خارج نہیں، کوئی چیز جو الہدا ہے وہ قرآن سے باہر نہیں اللہ نے رہنے دی. اور آگے فرمایا وَرَحْمَتً، یہ رحمتً للعالمین، اسی طرح رحمتً منصوب ہے، اور اس میں جتنی رحمت نوع انسانی کو تا قیام قیامت درکار تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس الکتاب میں رکھ دی. اور آگے فرمایا رفقائے محترم لیکن اس پر ایمان کون لائیں؟ مومن اور غیر مومن کا فیصلہ کر دیا. کیا فرمایا رفقائے محترم لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس حقیقت کو وہ مانے گا، کون سی قوم مانے گی؟ جو ایمان رکھتی ہے. ایمان ہوگا تو قرآن کی قدر جانے گا. اگر اندر ایمان ہی نہیں ہے رحمان پر تو وہ رحمان کے قرآن کی قدر کیا کرے گا؟ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نا امیدی. رحمان پر تو ایمان موروثی بھی نہیں ہے، موہمی ہے. الحی القیوم پر زندہ ایمان ہوگا تو اس کے زندہ کلام پر ایمان یقین کے مقام پر ہوگا. تو اگر اللہ الحی القیومی پر ایمان موروثی ہے، باپ دادا کی وجہ سے ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہے، الحی القیوم کے علم، حکمت اور حیات کی، اس کی قدرت و کاملیت کی کوئی چمکار اس نے دیکھی ہی نہیں ہے، وہ اس کی صفات کی تجلیات کے حوالے سے اندھا ہے، تو وہ اس کے کلام کی قدر کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو ہو گئی رفقائے محترم رحمت. اب اس رحمت سے فیض یاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں آج ایک اور سوال ہمارے سامنے آتا ہے، وہ کون سی مسجد ہے رفقائے محترم؟ مسجد لاہور سے لے کر مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ، جبل عرفات، جہاں پر یہ امت رو رو کر غلاف کعبہ کو پکڑ کر 27ویں میں قرآن ختم کر کے رو رو کر ابن سبیل عبد الرحمن حسیفی دعائیں مانگ رہے ہیں رو رو کر، اے اللہ ہماری حالت ذات پہ رحم فرما. وہ حاجی جن کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسا وہ آج پیدا ہوا ہے، اور لاکھوں کا وہ حجیج کا اجتماع، وہ صبح سے لے کر غروب آفتاب ایسے ایسے جو ایک ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہم پر عالم اسلامی پر رحمت نازل کر. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ وہ اس کا رخ نہیں کر رہی عالم اسلامی کا. اور میں قرآن کی بنیاد پر رفقائے محترم ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، یہ دعائیں قیامت تک اس امت کی نہیں سنی جائیں گی. قیامت تک روتی رہے، چیختی رہے، چلاتی رہے، کوئی دعا قبول نہیں ہوگی. اور میں قرآن حکیم سے رفقائے محترم آپ کو ایک نسخہ دکھاتا ہوں، قرآن کا اپنا نسخہ، وہ یہ امت آج اختیار کر لے جماعتی طور پر، اور اس کو نزول رحمت کی دعا ہی مانگنی نہیں پڑے گی. دعا اور لب ہلانے کی ضرورت ہی نہیں لاحق ہوگی. جو ہی یہ فیصلہ کر لے گی اللہ کی رحمت کی بدلیاں فوراً سایہ فگن ہوں گی.
اور چاروں طرف اللہ کی رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا جو ہے نا وہ سمندر، بارش، موسلا دھار بارش، مدرارا خود بخود اس پر نزول فرما ہو جائے۔ آئیے دیکھیں اللہ کی رحمتوں کے نزول کی وہ کون سی صورت ہے کہ دعا بھی نہیں مانگنی پڑے گی، اللہ کی رحمتیں خود بخود آپ کا رخ کر لیں گے۔ مقام تو بہت سے ہیں رفقاء محترم، لیکن میں ایک ہی مقام آپ کے سامنے لے آتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ مسلمان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول حج پہ موقوف نہیں۔ حج تو مشرک بھی کرتے تھے رفقاء محترم، مشرکین مکہ مشرک ہوتے ہوئے حج کرتے تھے، طواف مشرکین مکہ مشرک ہونے کے باوجود کرتے تھے، صلاۃ مشرکین مشرک ہونے کے باوجود کرتے تھے۔ یہ چیزیں تو مشرکوں میں بھی تھی، کون سی چیز ان میں نہیں تھی؟ سورہ الاعراف ہی ہمارے سامنے ہے، تو اسی کا قریب ترین حوالہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں، آیت 203 سورہ الاعراف آیت 203 وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي۔ فرمایا اور جب آپ ان کے سامنے ان کا مطلوبہ معجزہ، حصی معجزہ، اسی معجزات کی ہر قوم قائل، اور یہ امت بھی اسی معجزات میں گھٹ چکی ہے، تو جب آپ ان کے سامنے کوئی حصی معجزہ پیش نہیں کرتے تو کہتے ہیں چلو اللہ کی طرف سے نہیں تو اپنی طرف ہی سے کوئی گھر گھرا کر ہمارے سامنے بیان کر دے، لو لجتبیتھا، کوئی اپنا گھڑا ہوا معجزہ ہی بتا دے۔ رسول تو رفقائے محترم کوئی معجزہ پیش نہ کر سکے، لیکن اس امت نے تو رسول کے نام پر ہزاروں معجزے کھڑے۔ رسول کے پاس سپر نیچرل حوالے سے قرآن کے علاوہ کوئی معجزہ نہیں، یہ ساری گھڑنت ہے۔ لو لجتبیتھا، کفار نے بھی کہا تھا کچھ گھاڑی لو، تو رسول نے تو یہ جواب دیا تھا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، اے لوگوں میں معجزے دکھانے نہیں آیا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ کوئی شخص دعویٰ کرتا ہے رفقائے محترم کہ میں طبیب ہوں، فزیشین، آپ پوچھیں بھائی ثابت کرو کہ تم فزیشین ہو، وہ کہتا ہے میں آسمان پہ اڑ کر دکھا دیتا ہوں۔ تو اگر ہم تو فرض محال سے اڑتا دیکھ لیں تو مان لیں گے اسے فزیشین؟ کہتا ہے مجھے فزیشین مان لو، کیوں؟ میں تیر کر دکھا سکتا ہوں، تو کیا تیرنے کی وجہ سے ہم اسے فزیشین مان لیں؟ اگر ایسا ہے تو کبوں کو ہم کیوں نہ مان لیں؟ چیل اور کبے بھی فضا میں اڑ رہے ہیں، اور بچڑیوں کو رسول کیوں نہ مان لیں، وہ پانی پر تیر رہے ہیں۔ تو دعوے اور دلیل میں رفقائے محترم ایک منطقی لاجیکل ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ کوئی شخص کہتے ہیں جی میں رسول، دعویٰ جی میں فضا میں اڑتا ہوں، تو کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ رسول دراصل رفقائے محترم سوشل ریفارمر ہوتا ہے، سوشل ریمیڈیز کا اس کے پاس علاج ہوتا ہے۔ رسول کی رسالت کا دعویٰ دلیل کیا ہے؟ اس کو ایک قوم دی جائے، مریض دیے جائیں، ڈیزیز پرسنالٹی اس کے سامنے لائی جائیں، ڈیزیز سوسائٹی اس کے سامنے رکھی جائے، وہ مریض قلوب و اذہان اور سوسائٹی کے امراض کی تشخیص کرے، پھر تجویز کرے۔ اگر اس کی تشخیص اور تجویز سے بیمار افراد، قلوب، اذہان، سوسائٹی صحت یافتہ ہو جائے تو یہ اس کے رسول ہونے کی دلیل ہے۔
قول فرمایا اعلان کرو میں معجزے دکھانے نہیں آیا، شعبے دکھانے نہیں آیا، شعبے کرام تو یہ میرا کام نہیں. قول اعلان کرو انما، اس کے سوا کوئی میرا مقام نہیں، اتبعو میں تو پیچھے پیچھے چلنے والا ہوں، ما یوحا ہر اس چیز کے جو اللہ نے جو وحی کی جاتی ہے میری جانب میرے رب کی طرف سے. اور 6:19 میں فرمایا اوحی الیہ ھذا القرآن، بطور وحی جو کچھ مجھے عطا ہو وہ تو یہ قرآن ہے. آگے فرمایا رفقائے محترم ھذا بصائر من ربکم، اے لوگوں تم معجزے مانگتے ہو، میں معجزے لے کر نہیں آیا، میں تو روشنیاں لے کر آیا ہوں قرآن کی شکل میں. قرآن روشنیوں والا قرآن، روشن قرآن، یہ میری رسالت کا گواہ ہے، دلیل ہے. یہ روشنیاں قرآن کی تمہارے رب کی جانب سے آگے، وہدا اور مکمل گائیڈنس ان روشنیوں کی شکل میں. اور آگے فرمایا ورحمہ مکمل رحمت. پھر وہی بات جو 7:52 میں فرمائی تھی لقوم یؤمنون، جو قوم اس پر ایمان لائے. اور ایمان لانا اصل میں رفقائے موت ہوتا ہے امن میں آنا اور دوسرے کو امن کی گارنٹی فراہم کرنا. اللہ نے اپنے آپ کو مومن کہا ہے. سورہ الحشر 59 سورہ آیت نمبر 23، اللہ نے اپنے آپ کو کہا المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. المؤمن کا معنی ہوتا ہے امن میں آنے والا، سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. یہ قرآن کا موضوع ہے. قرآن آیا ہی اس لیے ہے کہ نوع انسانی کو سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کا، سوشل انشورنس کا ایک مکمل نظام عطا کرے. تو جو قوم سیفٹی اینڈ سیکیورٹی چاہتی ہے، سوشل انشورنس چاہتی ہے، حیات دنیا کی بھی سوشل انشورنس، حیات آخرہ کی بھی انشورنس، اس کے لیے یہ قرآن مکمل گائیڈنس، مکمل پروٹیکشن، مکمل رحمت. آگے فرمایا جو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی تمہیں جبل عرفات پر دوپہر کے وقت ریت پر لیٹنے کی، لوٹنے کی، نیچے اوپر ہونے کی ضرورت نہیں لاق ہوگی. کر کے دیکھو اور وہاں لوٹتے رہو، کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ملے گا. قرآن نے کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور اے لوگوں جب قرآن کے ذریعے تمہیں چارج کیا جائے، یہ جس طرح بیٹری جو ہوتی ہے رفقائے محترم ہم چارج کرتے اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایگزاسٹ ہو جاتی. اے لوگوں قرآن بیٹری ہے، تمہارے ایمان کی بیٹری کو قرآن چارج کرے. ایمان کی بیٹری، اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی، اس کا جنریٹر کیا ہے؟ قرآن. اے لوگوں جب قرآن تمہارے اندر ایمان کی، اخلاق، سیرت، کردار، وہ جنریٹر قرآن کا تمہارے دل دماغ میں اپنی روشنی، اس کا انعکاس، ریفلیکشن پیدا کرے تو اس کو قبول کیا کرو. اور جس طرح جنریٹر جو ہے بجلی پیدا کرنے والا، اس سے اگر کسی ٹیوب کا، بلب کا تعلق ہوگا تو جلے گا. اور اگر وہ بڑا خوبصورت ہے لیکن کٹا ہوا ہے، اس کی تاریں وائرز جنریٹر سے نہیں لگی ہوئی، بوگی بڑی اچھی ہے لیکن انجن سے وابستہ نہیں ہے، تو کھڑی کی کھڑی رہ جائے گی. اے لوگوں فاستمعوا لہ، جب قرآن سنانے والا قرآن سنا کر تمہارا اور تمہارے خالق کا تعلق جوڑنا چاہے تو اپنی ایمان کی تاروں کو فوراً قرآن کے جنریٹر کے ساتھ لگا دیا کرو. وَأَنصِتُوا نَصَتًا، جب آپ کسی کا ویلڈنگ کرتے ہیں، کسی کو جوڑتے ہیں، تو اگر اس جوڑ کے دوران وہ اچھل کود شروع کر دے تو ویلڈنگ تو نہیں ہوگا،
رابطہ تو نہیں ہوگا، کنیکشن تو قائم نہیں ہوگا. وَأَنْصِتُوا نَصَتَ. اور جب قرآن کا میکینک، ایکسپرٹ تمہارے اندر قرآن کا کرنٹ داخل کرنے کے لیے کام کرے تو مکمل انہماک کے ساتھ، سپردگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ قرآن کا وہ انجیکشن، وہ فیوز جو تمہارا اٹھ گیا ہے، وہ دوبارہ اس کو جب بحال کرے تو اس کے ساتھ مکمل تعاون کیا کرو. آگے دیکھیے کیا فرمایا، لعلکم ترحمون. لعلکم ترحمون، تم یہ کام کرو تاکہ تمہارے اوپر ہماری رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. پہلے تم رحمت کے لیے دعائیں مانگتے ہو، اب تمہاری رحمت کی دعاؤں کی حاجت نہیں ہوگی، کیونکہ جو ہی کوئی وائر جنریٹر کے ساتھ جڑ گئی تو بلب فوراً آن ہوگا، روشنی خود بخود آ جائے گی. بلب کو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بلب کی دعا کیا ہے؟ اس کی وائروں کا، جنریٹر کی وائروں کے ساتھ کنیکشن کا ہو جانا. اور اگر کمرے والے دعاؤں پر دعائیں مانگتے رہیں اور بلب اور ٹیوب کی وائریں جو ہیں وہ جنریٹر کے ساتھ نہ جوڑیں، قیامت تک مانگتے رہیں دعائیں، نہ بلب روشن ہوگا نہ ان کے ماحول میں روشنی آئے. تو رفقائے محترم، میرے اور آپ کے لیے، عالم اسلامی کے لیے اللہ کی رحمتوں کا نزول مشروط ہے قرآن کی وابستگی کے ساتھ. اور اگر آپ کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، ناتمام ہے، نامکمل ہے، تو کہہ کر کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اپنا. رحمان کی رحمتوں کو اپنے سے دور کر رہے ہیں تو کرتے رہیے، نہ رحمان کا نقصان نہ اس کے قرآن کا کچھ نقصان. اسی ضمن میں رفقائے محترم کہ یہ قرآن کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہے کہ جس کے نتیجے میں امت مسلمہ پر، آپ پر، مجھ پر قرآن کا رحمتوں کا نزول مشروط ہوا، تو اس میں کرنے کا کام کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری کا شعور لینے کے لیے پچھلی سورہ کی آیت 155 ہم دیکھتے ہیں، سورہ الانعام آیت 155. سورہ الانعام آیت 155. وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. اور یہ قرآن کہ جسے ہم نے اتارا ہے، یہ دستور حیات کہ جسے ہم نے اتارا ہے، یہ کیسا ہے رفقائے محترم؟ مبارک. مبارک عربوں کے ہاں برقع کو، ایسے حوض کو کہتے تھے کہ جس میں وافر مقدار میں پانی ہو، جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے، ان کی کھیتیوں کے لیے، مہمانوں کے لیے، اور وہ ایک ایسے شور سے جڑا ہوا ہو کہ جو ہر آن اس پانی کو تر و تازہ رکھے، جتنا استعمال ہو اتنا اس میں بھرا جائے، لبالب بھرا رہے، اور وہ صحت کے، سلامتی کے حوالے سے خطرہ نہ ہو، اس میں کوئی زہر، کوئی ایسی چیز ملاوٹ نہ ہو جائے، بلکہ اس کے اوپر ایک پہرہ دار ہر وقت پہرہ دیتا ہے، کیونکہ پوری یعنی اس ماحول یا علاقے کی زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے. تو اگر پانی میں زہر مل گیا تو نہ انسان بچیں گے نہ حیوان. تو ایسے حوض کو کہ جو لبالب پانی سے بھرا ہو، پانی سے مند ہو، اور اس کے اوپر ایک حفاظتی سٹاف یا عملہ کھڑا رہے، ایسے کو وہ کہتے تھے برقع. برقع. اور قرآن اس حوالے سے ہوا مبارک، نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام کے آب حیات سے بھرا ہوا، لبالب بھرا ہوا، ہر آن بھرا ہوا، اور پھر کوئی انسان اس کی حفاظت نہیں کر رہا، رحمان خود اس کی حفاظت پر اپنے آپ کو کھڑا رکھا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
سورہ الحجر آیت نمبر 9۔ تو فرمایا بس یہ دستور حیات جو تمہارے لیے آب حیات ہے، فَاتَّبِعُوهُ، صرف اسے پڑھتے پڑھاتے نہ رہو، اس کو فالو کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو۔ یہ قرآن صرف دوسروں کو پڑھانے کے لیے نہیں، دوسروں سے داد حاصل کرنے کے لیے نہیں، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے نہیں۔ اے لوگو فَاتَّبِعُوهُ، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے عقائد اختیار کرو، اس کے اعمال کو اپناؤ۔ وَاتَّقُوهُ، اور اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رحمان کا حکم ہے، اس کو فالو کرو، اس سے دوسروں کی فالوئنگ نہ کرواؤ۔ حدیث، فقہ، تفسیر، اس کو اس کے پیچھے رکھو، اس کو انسانوں کی جمع کردہ روایات کے پیچھے نہ چلو، اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لو، اس کے ماتحت ہو جاؤ، اس کی خلاف ورزی سے بچا لو۔ تو جس چیز کو قرآن ظلم کہے، کفر کہے، ضلال کہے، اس کو جو نہ مانے وہ کافر، اور جو اس پر ایمان لائے وہ مومن۔ عجیب دور آ گیا۔ تو فرمایا کہ اس پہ ایمان لاؤ، اس کی پیچھے پیچھے چلو، اس کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آگے دیکھیے وہی بشارت، کیا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ، لعلکم تاکہ، ترحمون یہ پیسے ویسے رفقانوتم ترحمون رحمت سے، تاکہ تمہارے اوپر رحمت کی جائے، تاکہ تمہارے اوپر رحمت نازل ہو سکے۔ تو حصول رحمت کا ذریعہ رفقائے محترم دعائیں نہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول اور حصول مشروط ہے اس امت پر قرآن کی اتباع کے ساتھ۔ بس جب تک یہ امت قرآن کو غلافوں میں بند رکھے گی، حج ایک نہیں 1000 کرو، 1 لاکھ نہیں 1 کروڑ حج کرو، افراد سارے کام کرو، لیکن قرآن کو غلاف میں بند رکھو، ناممکن ہے کہ اس امت پر اللہ کی رحمت نازل ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمتوں کے نزول کو مشروط کیا ہے قرآن کی اتباع کے ساتھ۔ قرآن وابستگی، قرآن کی اتباع، قرآن کی خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ پس ہر وہ چیز جو اینٹی قرآن ہے، فکر ہو، عقیدہ ہو، علم ہو، عمل ہو، روایت ہو، قصہ ہو، کہانی ہو، فقہ ہو، حدیث ہو، whatsoever جو کچھ خلاف قرآن ہے، اگر وہ ہمارے اندر رہے گا اللہ کی رحمت تو نازل نہیں ہو۔ ہر اینٹی قرآن چیز کو طلاق دینا ہوگی، جلاوطن کرنا ہوگا، اور ہر اس چیز کو اپنا امام بنانا ہوگا جسے قرآن ہمارا امام بنانا چاہے۔ بس ایسا ایٹیٹیوڈ یا رویہ اختیار کرنے کی شکل میں لعلکم ترحمون ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے نزول کی بشارت سنائی۔ تو اب ہم رفقائے محترم سورۃ الانبیاء آیت 107 پہ پہنچتے ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو رسول بنا کر مگر آپ کا رسول بن کر آنا، یہ ہماری وہ رحمت ہے کہ جس کا ہم تمام اقوام عالم پر اظہار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا مظہر اعظم قرآن حکیم۔ پس جب تک یہ امت قرآن سے وابستہ رہی، اس کو دعاؤں کی ضرورت نہیں تھی۔ جب قرآن سے رشتہ توڑ دیا، دعائیں رہ گئی، رحمت روٹ گئی۔ تو پس دوبارہ اس عالم اسلامی پر رحمتوں کا نزول مشروط ہے رفقائے محترم اتباع قرآن سے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور مجھے اس کی منادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تو کل انشاءاللہ العزیز سورہ
انبیاء کی آیت 108 سے آگے چلیں گے اور امید ہے کہ یہ سورہ اختتام کو پہنچے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔